ہمایوں گجر شادہ لمحہ ناجی بٹ سارے اس پر اٹیک کرتے تھے. پولیس کی کراس فائرنگ ہے اور ان کی فائرنگ ہے. اس فائرنگ کے دوران نعیم خان عامر خان موقع پر جاں بحق اور پپو بٹ جو ہے وہ زخمی ہو جاتا ہے. ہمایوں گجر جو ہے وہ اس طاقو میں ہے کہ یار پپو بٹ بچ گئے یا مر گئے, مگر پپو بٹ جو تھا وہ زخمی تھا اور زخمی حالت میں اس کو ہاسپٹل لے کے جایا جاتا ہے. اب یہاں پہ دو واقعات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جی پولیس والے ہی تھے مگر وہ باوردی نہیں تھے, سفید کپڑوں میں ملبوس وہ آتے ہیں, آنے کے بعد وہ جنازہ پپو بٹ کو مار دیتے ہیں. ایک تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ ہمایوں گجر ہاسپٹل جاتا ہے, جانے کے بعد پولیس کی موجودگی میں وہاں پر پہنچتا ہے, پہنچنے کے بعد اس کو مارتا ہے, مارنے کے بعد پھر اس دوران ہمایوں گجر کو بھی فائر لگتا ہے اور وہ زخمی ہوتا ہے, جس پہ میں نے اپنے ناظرین کو بتایا تھا کہ ہمایوں گجر کی سٹوری میں کہ اس کو بھی فائر لگتا ہے اور پھر لگنے کے بعد اس کا ٹریٹمنٹ وہ لاہور کے ایک بااثر گھرانے پر یعنی اس کو اپنی کسٹڈی میں لیتا ہے. لینے کے بعد وہ پھر ڈاکٹر سے کوارڈینیشن کرتے ہیں, جس پہ بولا سنیرا اس کی خبر لینے کے لیے وہاں پر آتے ہیں, مگر اپنے مقصد جو تھا نا وہ پورا کر لیتا ہے. اب بات کرتے ہیں کیونکہ اب وقت گزر چکا تھا اور بلا ٹرکاں والا کا بیٹا جو تھا ٹیپو ٹرکاں والا, عارف عرف ٹیپو ٹرکاں والا, جب وہ معاملے کی تہہ تک پہنچتا ہے, جب اس کو معلوم ہوتا ہے کہ میرے باپ کے قتل میں جو مین بندہ جو ہے وہ ہے بھولا سنہرا, اور بھولا سنہرا جمرود میں بیٹھا ہے. اب کیونکہ جمرود میں بیٹھ کر وہ تاجروں سے مختلف, اب ہر کمیونٹی کے جو لوگ تھے نا اس سے اپنا تنگ آ چکے ہوئے تھے. اب وہ اپنے اثر اور رسوخ جو ہے ان کا استعمال کر رہے تھے, پولیس والوں سے کوارڈینیشن کر رہے ہیں, سیاستدان جو ہے وہ اپنے اثر رسوخ کا استعمال کر رہے ہیں کہ یار کسی نہ کسی طریقے نال بھولا سنہرا جڑا ہے اینو تو مرویے ہے. اب ان میں صف اول پر عارف عرف ٹیپو ٹرکاں والا نے اپنے باپ کا بدلہ لینے کے لیے, ٹھیک ہے, ایک خاصہ دار ٹیم کو 50 لاکھ روپے دے دیے اور کہا کہ یار مجھے یہ زندہ یا مردہ چاہیے. اب زندہ یا مردہ چاہیے تو اس کی خبر جو تھی نا سپاری اس نے خاصہ دار کو دے دی. کس نے؟ ٹیپو ٹرکاں والے نے. اب وہ دینے کے بعد ہوتا یہ ہے کہ جی اب اس کی خبر جو تھی یہ بھولا سنہرا تک پہنچ چکی تھی. اب بھولا سنہرا کو پتا تھا کہ یار اب میری سپاری جو ہے نا خاصہ دار کو دے دی گئی ہے اور اب اس سے بچنے کے لیے مجھے یہ جگہ چھوڑنی پڑے گی. اب اس جگہ میں, کیونکہ میں اپنے ناظرین کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ اس جگہ میں اس کی بیوی بھی ہے, اس کے 3 بیٹیاں بھی ہیں اور اس کا ایک بیٹا بھی ہے, ٹھیک ہے. اب ظاہر ہے خاصہ داروں کو سپاری مل چکی ہے, اب خاصہ داروں نے اس کا کھرانا. یہ بتانے سے پہلے ہمارے ساتھ خالد فاروق صاحب موجود ہیں, ان سے بھی ہم بھولا سنہرے کے بارے میں جانتے ہیں اور یہ ناظرین کو بتائیں گے کہ بھولا سنہرا پاکستان سطح پر ایک ایسا اجرتی قاتل اور ایسا شخص ہوا ہے جس کے نام سے بااثر لوگ کی شلواریں گیلی ہو جاتی ہیں, ٹھیک ہے. ہم جانتے ہیں خالد صاحب سے. خالد صاحب جی وعلیکم السلام. جی خالد صاحب یہ بتائیں کہ بھولا سنہرا جو 80s کی دہائی میں 90s کی دہائی میں اس کا لوگوں پر کیا اثر؟ رانا صاحب بالکل ٹھیک فرمایا آپ نے. یہ لاہور پنجاب کی تحریک کا سب سے بڑا اشتہاری تھا بھولا سنہرا. دہشت اور خوف کی علامت بھی بھولا سنہرا ہی تھا. اور اس کے قتلوں کی, اغوا برائے تاوان کی, بتا مافیا کی جو لسٹ تھی نا وہ طویل تھی. 80s کے دور میں جب اس نے پہلا مرڈر جو کیا سیالکوٹ میں 4 مرڈر کیے اس نے تنہا اکیلا. اس کے بعد اس نے گینگ بنایا جن کے نام لیے آپ نے اشتہاریوں کے, وہ سارے اس کے ساتھ تھے. اور یہ کراچی سے خیبر تک انہوں نے وارداتیں کی ہیں. ایون کہ پولیس کے ذرائع بتاتے ہیں کہ اس نے نا بلوچستان میں بھی کچھ وارداتیں کی ہیں. اور جب یہ اشتہاری ہو کر علاقہ غیر میں تھا تب اس کے جو اشتہاری دیگر ساتھی تھے ان پر یہ بھی الزام ہے کہ انہوں نے جو ساگا سپورٹس ہے جو پاکستان کا بہت بڑا برانڈ ہے فٹ بال کا, اس کا اور جسٹس نظام کا قتل بھی ان لوگوں کے سر پہ آتا ہے. اور پولیس ذرائع کے لاہور کے ایک پولیس کے باوثوق ذرائع ہیں میرے, انہوں نے بتایا ہے کہ بھولے سنہرے کے پاس جتنے بھی اشتہاری جو سونا لوٹ کر لاتے تھے نا وہ جب اسے سونا اسے دیتے تھے اور یہ سونا گجرانوالا, سیالکوٹ اور اس کے بعد لاہور کی صرافہ مارکیٹ میں بھی فروخت کرتا تھا. اور ادھر جب اس نے سونا فروخت کیا اس دور میں پولیس کی نا اشتہاریوں کے نام کی لسٹیں بنتی تھیں
तब बुक बनती थी, रेड बुक बनती थी, ब्लू बुक बनती थी। उस वक्त थे IG राना मकबूल, और उस दौर में जब जितनी भी बुक्स बनी हैं वो कोई बुक ऐसी नहीं थी जिसमें इसका नाम ना आया हो। और भोले सुनहरे के पुलिस वालों के साथ रवाबते भी थे जो सोना फरोख्त करने में इसकी मावनत करते थे। इसके पास इसकी माइंड पावर ऐसी थी कि जो भी प्लान करता था ना, इसने कोई भी बंदा ऐसा नहीं था कि अगर जिसने इसके बंदों ने या इसे कॉल की हो बत्ते के लिए और वो बता ना दे, और जो बता नहीं देता था उसका अंजाम पंजाब पुलिस को पता है कि क्या होता था। उसके अलावा लाहौर में जब इसने वारदातें की, ये ज़राए बताते हैं कि टीपू ट्रका वाला, उसके जो वालिद थे अमीरुद्दीन बिला ट्रका वाला, उसके मर्डर में भी इसकी प्लानिंग शामिल थी। जी नाज़रीन, जैसे कि आपने सुना खालिद साहब की बासर गुफ्तगू को, और ये भोला सुनहरा वो भोला सुनहरा था जिसका नाम अब्दुल मजीद था, और इसने अपने नाम को एक ऐसी जराइम की दुनिया में यानी इन्वॉल्व कर दिया कि लोग जो थे ना खौफधारी था। लेकिन अब हम आते हैं इसके अंजाम की तरफ। अंजाम जो है ना, देखें दुनिया में ज़ाहरन तो लोगों के दिलों पर खौफदारी करने वाले लोग जितने भी माजी में टॉप 10 के इश्तिहारी हुए हैं ना, उनके अंजाम जो है ना नहायत इबरतनाक। और क्योंकि देखें ये स्टोरी बताने का मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना होता है कि जो नौजवान नस्ल जो है ना इससे सबक हासिल करे, ना कि ऐसे रास्तों को इख्तियार करें जिनका अंजाम जो है ना वो नहायत घिनौना है। लेकिन जब भोला सुनहरा का आखिरी अंजाम आता है तो ये अपने खासादार से कोऑर्डिनेशन करता है और कहता है कि यार मनु फलां जगह मुंतकिल कर दो, और वो इसको अपने इत्माद में लेता है। इत्माद में ये लेता है कि ठीक है जनाब मैं तो कर रहा हूँ, और ये बुरका पहन के गाड़ी में बैठता है। जब गाड़ी में बैठता है तो वो खासादार जो था वो इसके सर पे गोली मार देता है। मौके का फायदा उठाता है, फायदा उठाने के बाद इसके सर पे गोली मार देता है। अब जब इसके सर पे गोली लगती है, लगने के बाद अब इसको चारपाई पे लटा दिया जाता है, और ऐसे इसको चारपाई पे ना लटा के ऐसे बताया जाता है कि यार भोला सुनहरा था अंजाम चक्का। अब इसकी बीवी थी, वो अपने बेटों के हमरा, अपनी बेटियों के हमरा इसकी मैयत को उठाती है। उठाने के बाद सियालकोट लेके आती है। जब सियालकोट लेके आते हैं ना, कहते हैं तारीख का सबसे बड़ा जनाजा जो था ना भोला सुनहरे का हुआ। सियालकोट की तारीख का सबसे बड़ा जनाजा जो था ना वो भोला सुनहरे का हुआ। अब हुआ ये कि जितने भी बासर लोग जो थे ताजर बरादरी थे और दुश्मनदार लोग जो थे, उनके यहाँ मिठाइयाँ भी तकसीम की गई कि यार एक बंदा तो मरिया। अब लोगों के कहते हैं ग्रुप्स की शक्ल में सिर्फ भोला सुनहरा की शक्ल को देखने के लिए लोग के भोला सुनहरा है कि इसलिए देखे थे जाके, वो इसलिए जनाजा इसके इतना बड़ा था, और जो सियालकोट की तारीख का सबसे बड़ा जनाजा था। खैर मनोमन मट्टी के नीचे अंजाम तक पहुंचा। ये था आखिरी अंजाम, इसका सबक अमेज है, और नौजवान नस्ल को ये चाहिए कि ऐसे क्रिमिनल्स को अपना आइडियल्स मत बनाए। आइडियल्स हमेशा पॉजिटिव पहलू पर चलने वाले उस इंसान को बनाए जो आपकी राहें जो है वो मुस्बत अंदाज से हमवार कर सके। इसके साथ ही अपने मेजबान हैदर राना को इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।